امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت کو G7 ممالک میں شرکت کی دعوت پاکستان اور چین دونوں کے لیے حیران کن ہے۔ بھارت اس وقت چین اور پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف امریکہ تسلیم کرتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ بھارت کو مسلسل سپورٹ کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم مودی کو G7 ممالک کے آئندہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے مودی سے صدر ٹرمپ کی ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں بیان میں واضح نہیں کیا کہ بھارت کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، لیکن بھارتی میڈیا اس پر خوب شادیانے بجا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان میں یہ ذکر تو ہے کہ G7 اجلاس کرونا وائرس کی صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی کے مسائل پر گفتگو ہوئی، لیکن بھارت کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دیے جانے سے متعلق کوئی بات نہیں کہی گئی۔ صدر ٹرمپ نے جب G7 اجلاس ستمبر تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ وہ اب بھارت، روس، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کو G7 ممالک کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چین نے نئے ممالکوں کو گروپ میں شامل کرنے کے منصوبے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، اور جب چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چین کے خلاف دائرہ تنگ کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام اور غیر مقبول ہوگی۔ G7 گروپ میں شامل کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ آیا کرونا وائرس کے بعد کے دور میں عالمی مالیاتی نظام پر اس کے کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ اس بارے میں ماہرین کی آراء مختلف ہیں۔ بھارت کے انسٹی ٹیوٹ آف ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس کے سینئر فیلو ڈاکٹر اشوک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھارت دنیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر کی معیشت بن چکا ہے۔ چین کے رد عمل کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ چین کے رد عمل سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے اور بھارت کی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ موجودہ عالمی صورتحال، خاص کر امریکہ اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اب ہمیں اپنی تمام توجہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر بنانے پر دینی چاہیے۔ اگر ہم بھارت کے مقابلے میں معاشی طور پر کمزور ہوتے رہے اور بھارت مضبوط ہوتا رہا تو ہمارے لیے عالمی فورمز پر بھارت کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اس کی ایک مثال OIC اور FATF کا پلیٹ فارم بھی ہے۔ ہمارے عرب دوست بھی اب کھل کر ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایک امریکن یونیورسٹی بزنس اسکول سے وابستہ ماہر معاشیات ڈاکٹر ظفر معین نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت چین دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت بن کر ابھرا ہے، اور یہ صورتحال امریکہ اور مغرب کے لیے زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ چین کے خلاف کسی قوت کو سامنے لایا جائے اور اس کے لیے بھارت پر انحصار کیا جا رہا ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اسے G7 میں لانے سے نہ تو دنیا کے مالیاتی نظام پر کوئی فرق پڑے گا، نہ چین کی راہ روکی جا سکے گی، کیونکہ بھارت کی اقتصادی قوت اتنی نہیں ہے کہ وہ چین کے مقابلے پر کھڑا ہو سکے۔ خود امریکہ بھی چین کے ساتھ اقتصادی تنازع کی صورت میں فائدے میں نہیں رہے گا، اسی لیے کہ اگر امریکی کمپنیاں چین سے نکل آتی ہیں تو زیادہ نقصان امریکہ کا ہوگا۔ چین کے رد عمل کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا رد عمل فطری ہے۔ اپنی قوت کے پیش نظر وہ عالمی معاملات میں غیر متعلق ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ شکاگو یونیورسٹی میں مالیات اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کو G7 میں لانے کی کوشش کا مقصد چین کو یہ تاثر دینا ہے کہ بحر الکاہل کے خطے میں اس کے خلاف گروپ بن سکتا ہے اور اس کے گرد گھیرا تنگ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھارت کو شرکت کی دعوت کے بارے میں کہا کہ یہ درست ہے کہ بھارت دنیا کی تیسری یا چوتھی بڑی معیشت ہے، لیکن اس کی 70% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور فی کس سالانہ آمدنی کے لحاظ سے وہ بھی بہت پیچھے ہے۔ اس لیے G7 میں اس کے آنے یا نہ آنے سے عالمی مالیاتی نظام پر کوئی اثر پڑے گا،
نہ کورونا کے بعد دنیا جس معاشی صورتحال سے دوچار ہونے والی ہے اس کے حوالے سے اس کا کوئی بڑا کردار نظر آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ٹیم اردو نیوز